بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حروف الف، واو اور یا یہ دیکھیں گے کہ الف، واو اور یا کہاں سے خارج ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں الف، واو اور یا تینوں حروف جو ہیں یہ گلے سے ان کی آواز نکلتی ہے۔ اب ہم کون سا، الف تو ہمیشہ فل واول ہوتا ہے، ہمیشہ مد ساؤنڈ ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ مد ساؤنڈ ہوتا ہے، اس کی اور کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ لیکن واو مد میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ شارٹ واول کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مد اور غیر مد دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یا بھی مد والا بھی ہوتا ہے اور بغیر مد کے بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس لیسن میں ہم صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو مد والی ساؤنڈز ہیں وہ کون سی ہیں۔ مد والی ہمیشہ ایبسولوٹلی الف ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی مد کی ساؤنڈ رہتا ہے، اس کا فنکشن ہی لانگ واول ہے۔ اور جو واو اور یا ہے یہ دونوں مد ہی کی ساؤنڈ ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم لانگ مد یا فل مد کی بات کر رہے ہیں، فل واول کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیشہ یہ حلق سے ادا ہوں گی۔ جو فل مد واو اور یا اور الف، اس کی یعنی آواز کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، یعنی ایک پوائنٹ آف فنش پوائنٹ نہیں ہوتا ایز سچ کہ جس پہ آ کے جیسے کانسننٹ ہے، جیسے قاف ہے، کھ ہے، تھ ہے۔ اب یہ کانسننٹ ہیں، ان کی ایک ساؤنڈ ہے اور جہاں یہ آ کے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے جیسے ہم الف کو کہاں بولیں گے، واو کو کہاں بولیں گے اور یا کو کہاں بولیں گے، یہ ابھی ہمیں اب اندازہ ہو جائے گا۔ واو اور یا کین فنکشن both ways but our focus is only about the full mud or full vowel function, no more. Whereas alif has only long vowel function. سب سے پہلے آپ الف کو دیکھیں۔ الف ہمیشہ مد لیٹر ہوتا ہے، یعنی الف کا تعلق جو ہے از اباؤٹ دی اوپننگ آف یور ماؤتھ، یعنی آپ کا منہ کتنا کھلتا ہے، یعنی آپ نے بہت زیادہ بھی نہیں کھولنا اور بہت کم بھی نہیں کھولنا، اور یہ ہے کہ آپ نے الف کو ادا کرنے کے لیے آن ایوریج جتنا آدمی کا منہ کھلتا ہے اس طرح یہ آواز آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگی۔ جیسے ہم کہتے ہیں ما، تو آپ الف کی ساؤنڈ دیکھ رہے ہیں کیسی ہے، ما، آپ دیکھیں، محسوس کریں، یہ آپ کے گلے سے نکل رہی ہے، ما، ٹھیک ہے۔ اب یہ مد والی ساؤنڈ ہے، زیادہ بڑی مد ہے، ما، زیادہ بڑی مد ہے۔ اس طرح ایک کم مد کے ساتھ بھی یہ ہے، قال، 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 آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی مقام سے گلے سے ہی نکل رہی ہے آواز۔ اسی طرح علی، یہ جو آخر میں الف نظر آ رہی ہے آپ کو، چھوٹی الف، کھڑی الف جس کو ہم کہتے ہیں، علی، آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے گلے سے نکل رہی ہے، گلے سے نکل رہی ہے بالکل۔ یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، یہ گلے سے کس مقام سے نکل رہی ہے۔ یہ مقام ہے گلے کا، یہ والا مقام، یہاں سے یہ آواز نکل رہی ہے، جیسے شروع کے ڈائیگرام میں نے بتایا، یہاں سے ہی نکل رہی ہے، گلے سے یہ آواز نکل رہی ہے۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واو کی آواز کیسے نکلتی ہے۔ واو جو ہے، ہم چونکہ صرف اور صرف واو مدیہ یعنی مد والی واو کو ڈسکس کر رہے ہیں آج ہم، جس کی آواز گلے سے نکلتی ہے۔ اور اس کی آواز کیسے نکلتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قالو، اب آپ دیکھیں ہمیشہ اس سے پہلے واو سے پہلے پیش ہوگی، جبھی
یعنی جس لیٹر سے پہلے یعنی کہ واو سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر اگر پیش ہوگی اور اس کے بعد واو ہوگی تو یہی واو مدیہ کہلائے گی، اس کے علاوہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ، یہاں لام پر پیش ہے اور اس کے بعد واو آ گئی۔ قالو، آپ محسوس کریں گے یہ آپ کے گلے سے آواز نکل رہی ہے۔ یلوون، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس واو کی آواز گلے سے نکل رہی ہے۔ قروءن، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیادہ لمبی واو ہے، اور کیونکہ اس کے اوپر مد ساؤنڈ ہے اور مد کا سمبل ہے، اور یہ احکام التجوید میں ہم پھر تفصیل سے پڑھیں گے کہ کوئی مد ہم زیادہ کیوں کرتے ہیں اور کوئی ہم شارٹ کیوں کرتے ہیں۔ تو اس کی بھی ساؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں گلے سے نکل رہی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کا اس کا تعلق جو ہے نا، یہ ایک واو کو بولنے کا تعلق، جیسے الف کو بولتے وقت آپ منہ کو ایسے کھول لیتے تھے، لیکن واو کو ادا کرتے وقت آپ او شیپ، یعنی اپنے ہونٹوں کو او شیپ دیتے ہیں، ہونٹوں کا استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم الشفتین کہتے ہیں، لپس کو استعمال کرتے ہیں اور او شیپ دیتے ہیں۔ اب یہ او شیپ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نارمل اور ایوریج او شیپ ہے، ایوریج اوپننگ ہے، دیٹس آل رائٹ۔ لیکن اگر آپ اس کو زیادہ اوپننگ دے دیں گے، ٹو وائڈ اوپننگ یا ٹو کلوز اوپننگ، تو یہ آواز صحیح نہیں نکلے گی۔ تو آواز مناسب نکالنے کے لیے قالو، یلون، قروءن، لیکن اگر آپ زیادہ مثال کے طور پہ آپ زیادہ منہ کو زیادہ بڑی او شیپ دے دیتے ہیں، جیسے اس پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ ساؤنڈ جو واو کی ہے یہ الف کے قریب جانا شروع ہو جائے گی۔ It will be more on the alif side, right? So that is not right for the wow thing. تو اگر آپ ٹو کلوز یعنی بہت زیادہ کم کر دیں گے، ٹو کلوز ہوگا تو بھی، یعنی آپ سوچیں اگر آپ اس کا قالو کا آپ زیادہ ذرا کلوز کریں، قالو بن جائے گا، so that's too tight and that's not the normal sound of the wow. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یا کو دیکھتے ہیں۔ یا بھی جیسے ہم نے واو کا پوٹینشیل دیکھا ہے کہ واو فل مد میں بھی استعمال ہوتی ہے اور شارٹ مد میں بھی استعمال ہوتی ہے، سو از یا، ان لائک الف صرف اور صرف فل مد میں استعمال ہوتا ہے۔ یا کی بھی صورت یہی بنتی ہے کہ جو پہلے لیٹر ہے یا سے جو بھی آئے گا اس کے نیچے زیر ہوگی، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ای وربی، ای، تو یہاں پہلے زیر ہے، پھر یہاں یا کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی صرف گلے سے آواز نکل رہی ہے، ای، اور اسی طرح یہاں پہ سی ایت، یہ زیادہ لمبا اس کے اوپر سمبل ہے مد کا، زیادہ دیر تک ہم نے اس کو کھینچا ہے، سی ایت، اور اس طرح یہ ہے فی، اس سے پہلے بھی زیر ہے یا سے، اس سے پہلے بھی یا سے پہلے بھی فا کے نیچے زیر ہے۔ تو یہ ساری ساؤنڈز جو ہیں یا کی بھی، جو کہ مد والی یا ہے، یعنی جو کہ فل واول والی یا ہے، ہمیشہ اس کو ہم عربی میں تو یہ کہتے ہیں یا المدیہ، ایک ہوتی ہے یا المدیہ و یا الغیر مدیہ، اسی طرح وا ہوتی ہے مدیہ اور غیر مدی واو۔ تو یہاں ہم غیر مدی یا کو نہیں ڈسکس کر رہے ہیں، یہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں یا المدیہ۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ اس میں نہ سمجھ آئے، آپ اپنے کامنٹس میں اپنے کوسچن کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔